السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی اسید مالک بن ربیعہ الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال بینا نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما واکرام صدیقهما۔ رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ حضرت مالک بن ربیعہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ بنو سلمہ کا ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا۔ اس کے والدین گزر چکے تھے، والدین کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا راستہ باقی ہے جس کے ذریعے میں اپنے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کر سکوں، میرے اچھے برتاؤ کا ان کو فائدہ ہو سکے؟ کوئی ایسی شکل باقی ہے؟ اس نے یہ سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہے، اور پھر آپ نے اس کو 3-4 چیزیں بتائیں جس کے ذریعے ایک انسان اپنے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے۔ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے اور ہم سب کے ذہنوں میں شاید یہ سوال کبھی پیدا ہوتا ہو، خاص طور سے ان لوگوں کے ذہنوں میں جن کے والدین گزر گئے ہوں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں، جب تک والدین زندہ رہتے ہیں، اس وقت تک آدمی ان کی خدمت میں، ان کے حقوق کی ادائیگی میں کہیں نہ کہیں اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ وہ ان کو پورا ٹائم نہیں دے پاتا، پوری ان کی خدمت نہیں کر پاتا، ان کے ساتھ پورا سلوک نہیں کر پاتا۔ جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں تو آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ماں باپ گزر جاتے ہیں تو پھر انسان کو بسا اوقات بڑا احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی ان کی زندگی میں تو صحیح سیوا نہیں کر پایا، ان کا حق ادا نہیں کر پایا۔ حق تو خیر ماں باپ کا ادا بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو ایک اولاد کا فرض ہے ماں باپ کے تعلق سے، انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ گزر گئے اور مجھ سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے، اور پھر انسان کو کبھی کبھی اندر سے بڑا غم ہوتا ہے، وہ گھلتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب کوئی ایسی شکل ہے کہ میں اب کوئی کام کروں، اپنے ماں باپ کو اس کا فائدہ پہنچاؤں، میرے ماں باپ اس سے خوش ہو، ان کی موت کے بعد بھی ان کو میری کسی چیز کا کوئی فائدہ ملتا رہے۔ تو یہ سوال اس شخص نے بھی کیا جو بنو سلمہ کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، کچھ ایسے کام ہے کہ تم اگر وہ کرو گے تو تمہارے ماں باپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اور یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں سے مانا جائے گا، تمہیں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو ماں باپ کے تعلق سے، تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو زندگی میں ان کی، تو یہ کام ان کی تلافی بھی کر دیں گے، ان کی بھرپائی بھی کر دیں گے۔ ہوتا ہے انسان سے زندگی میں کہ ماں باپ کے ساتھ کبھی کوئی غلط سلوک ہو گیا، کوئی ان کے ساتھ ان کے ادب کے خلاف کوئی بات ہو گئی، پھر آدمی نے زندگی میں معافی نہیں مانگی، تو بعد میں اگر وہ یہ کام کر لے تو شاید جو ہے اس کی اس بے ادبی کا اور اس کی اس کوتاہی کا جو ہے جو خمیازہ ہے وہ شاید دور ہو سکتا ہے اور اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علیہما، ایک تو یہ کہ ان کے لیے اپنے رب سے رحمت کی دعا کرو، یہ ایک طریقہ ہے ماں باپ کو فائدہ پہنچانے کا ان کی موت کے بعد بھی۔ اور ظاہر بات ہے زندگی میں آدمی ماں باپ کی جتنی خدمت کرتا اس سے ان کو جو فائدہ پہنچتا وہ دنیاوی زندگی میں ہی ہوتا، وہ وقتی ہوتا، لیکن اب جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور تم ان کے لیے رحمت کی دعا اگر کرو گے تو تمہارا یہ دعا کرنا یہ ان کو آخرت والی زندگی میں فائدہ پہنچائے گا، جس کی ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ دنیا میں جتنی ان کو خدمت کی ضرورت تھی اس سے کہیں زیادہ ضرورت ان کو اپنی وفات کے بعد، اپنی موت کے بعد جو ہے تمہاری دعاؤں کی ہے۔ تو یہ پہلا کام ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا کرو، الصلاۃ علیہما۔ دوسرا کام یہ کہ والاستغفار لہما، تم ان کے لیے معافی، مغفرت، بخشش کی دعا کرو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اے اللہ میرے والدین سے جو گناہ ہوئے ان کو معاف فرما دے، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ماں باپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان کے گزر جانے کے بعد بھی۔ تیسرا طریقہ یہ کہ وَإِنْفَاذُ أَحَدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، اگر وہ اپنی زندگی میں کوئی وعدہ کسی سے کر کے گئے تھے اور اس کو پورا نہیں کر پائے تھے تو پھر یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم ان کے وعدے کو پورا کرو
اس سے بھی ان کا دل خوش ہوگا اور ان کو فائدہ پہنچے گا. مثال کے طور پہ ان پر اگر کسی کا قرض آ رہا تھا اور وہ اس کو نہیں دے پائے تو اب تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم ان کا وہ قرض ادا کر دو. اور اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کر رکھا تھا کوئی چیز دینے کا کسی کو کہ ہم تم کو وہ دیں گے، پھر ان کو مہلت دے ملی، ان کا انتقال ہو گیا، تو تم کو چاہیے کہ تم ان کا کیا ہوا وعدہ نبھا دو. تو کوئی بھی وعدہ اگر وہ کسی سے کر کے گئے تھے، کوئی بھی کسی کو وہ امید دلا کر گئے تھے، کسی کے تعلق سے کوئی معاہدہ کر کے گئے تھے، تو تم اس کو پورا کر دو گے، تو یہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں مانا جائے گا. اور چوتھی چیز آپ نے فرمائی کہ وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، ان رشتہ داریوں کو نبھانا جو رشتہ داریاں صرف ماں باپ کے ذریعے سے قائم ہوتی ہیں. ماں باپ کے ذریعے جو رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں ان رشتہ داریوں کو نبھانا، ان کا خیال کرنا، ان رشتہ داروں کی خبرگیری کرنا، ان کی خدمت کرنا. یعنی اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کر پائے تو ماں باپ کے رشتہ داروں کی خدمت کر لو، ماں باپ کی سیوا نہیں کر پائے تو ماں باپ کے رشتہ داروں کی سیوا کر لو. تو ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں، ماں کی طرف سے جو ننیالی رشتہ دار ہو گئے، باپ کی طرف سے جو ددھیالی رشتہ دار ہو گئے، اور بھی جو ان کے تعلق سے جو رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، ان رشتہ داریوں کا خیال کرنا، اس سے بھی جو ہے ماں باپ کو فائدہ پہنچے گا، ان کا دل خوش ہوگا، اور یہ چیزیں بھی تمہارے نامہ اعمال میں حسن سلوک کے خانے میں لکھی جائیں گی اور تم کو اس کا ثواب ملے گا. اور پانچویں چیز آپ نے فرمائی وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، جو ماں باپ کے جو دوست تھے، ان کی جو سہیلیاں تھیں، ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا. تو یہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہے کہ ہمارے والد صاحب کے جو دوست احباب تھے، ان کے جو تعلق والے تھے، اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد ان تعلق والوں سے ہم بھی تعلق باقی رکھیں، ان کے یہاں آمد و رفت باقی رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کا اکرام کریں. اگر وہ ہمارے گھر آ جائیں تو ان کو وہی عزت دیں گویا کہ جیسے اپنے باپ کو عزت دیتے ہیں. ایسی ماں کی جو سہیلیاں تھیں، ماں کی جو تعلق والیاں تھیں، ان سے تعلق باقی رکھنا، ان کی خبر گیری کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور اگر وہ گھر آ جائیں تو ان کی عزت کرنا، ان کا اکرام کرنا، یہ سب چیزیں بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں لکھی جائیں گی. تو یہ بہرحال ایک اچھا طریقہ ہے کہ اگر آدمی کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر پایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر پایا اور اس کو احساس ہو رہا ہے، تو یہ اس کی تلافی کا طریقہ ہے. اس میں دونوں ہی کا فائدہ ہے، اس میں ماں باپ کا بھی فائدہ ہے کہ ماں باپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا. جب اولاد دعا کرے گی اور حسن سلوک کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا کرے گی تو اللہ تعالیٰ رحمت برسائیں گے، مغفرت فرمائیں گے انشاءاللہ. تو ماں باپ کو بھی اس کا فائدہ ملے گا، اور جو اولاد یہ کام کرے گی خود اس اولاد کو بھی اس کا فائدہ ملے گا کہ اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کو بھی ویسے ہی ماں باپ کی خدمت سمجھا جائے گا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سمجھا جائے گا، جیسے گویا کہ وہ ان کی زندگی میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہو. تو دونوں کا اس میں فائدہ ہے. ابھی جن لوگوں کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی زندگی میں ان کی خوب خدمت کریں اور سیوا کریں، اور جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں ان کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے بھی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.